جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ۔ جنگ قادسیہ جو عراق میں ساسانیوں کے خلاف لڑی گئی، جس کی کمان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، اور دوسری جنگ یرموک جو شام میں بازنطینیوں کے خلاف لڑی گئی، جس کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ جنگ یرموک اور قادسیہ دو ایسی خون ریز اور فیصلہ کن جنگیں تھیں کہ جنہوں نے اسلامی فتوحات میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب بغاوتوں اور فتنوں نے سر اٹھانا شروع کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بغاوتوں کو کچلنے کے لیے اسلامی لشکر کو مختلف سمتوں میں روانہ کیا۔ ان دستوں کی قیادت چیدہ چیدہ صحابہ کرام کر رہے تھے، جن میں حضرت خالد بن ولید، حضرت اکرمہ بن ابی جہل، حضرت عمر بن العاص، حضرت شرحبیل بن حسنہ، حضرت مہاجر بن ابی امیہ، حضرت خالد بن سعید بن عاص، حضرت ارفجہ بن ہرسمہ بارکی، حضرت حذیفہ بن محسن کلانی، حضرت طریفہ بن حاجز، حضرت سوید بن مکران مزنی، حضرت علا بن حدرمی رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ ان فتنوں کو کچلنے کے بعد حضرت خالد بن ولید کو عراق کی مہم پر روانہ کیا گیا، جبکہ دوسری طرف اسلامی لشکر کو یکے بعد دیگرے 4 حصوں میں تقسیم کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی مہم پر روانہ کیا، جن میں سے ایک حصے کی قیادت حضرت یزید بن ابی سفیان، ایک حصے کی قیادت حضرت عبیدہ بن جراح، تیسرے حصے کی قیادت حضرت عمر بن عاص، جبکہ چوتھے حصے کی قیادت حضرت شرحبیل بن حسنہ کر رہے تھے۔ یہ لشکر چھوٹے بڑے قلعوں کو فتح کرتے ہوئے شام کی طرف بڑھنے لگے، جبکہ حضرت خالد بن ولید نے ہزیمہ کے مقام پر جنگ سلاسل میں ایرانی سالار ہرمز کو شکست دینے کے بعد چھوٹے بڑے شہروں کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اور پھر دومت الجندل میں ایاز بن غنم کی مدد کو پہنچے اور عقیدر بن مالک کے فتنے کو مٹانے کے بعد واپس پھر عراق کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ عراق کے شہروں کو فتح کرتے ہوئے دریائے فرات کے ساتھ ساتھ وہاں تک جا پہنچے جہاں ساسانی اور بازنطینی سلطنت کی سرحدیں ملتی تھیں۔ وہاں پر بازنطینی اور ساسانی متحدہ لشکر کو شکست دینے کے بعد شام کی مہم پر حضرت عبیدہ بن جراح کی مدد کے لیے جانے کا حکم ملا۔ حضرت خالد بن ولید کے شام کی مہم پر چلے جانے کے بعد تقریباً 1 سال تک ایرانیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اب مسلمانوں کے مرکز کی ساری توجہ شام کی طرف ہو گئی تھی، اس لیے کوئی مزید کارروائی یا کمک عراق کی طرف نہ بھیجی گئی۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور مثنہ بن خارثہ نے یہ محسوس کیا کہ ان کے پاس جو فوج حضرت خالد بن ولید چھوڑ کر گئے ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہ تعداد میں بہت ہی کم تھے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے کمک کی اشد ضرورت تھی۔ حضرت مثنہ بن خارثہ خود مدینہ پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مدد کی درخواست کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بستر مرگ پر تھے، آپ کے انتقال میں چند ہی دن باقی رہ گئے تھے، پھر بھی آپ نے حضرت مثنہ سے ملاقات کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی کہ اگر میں صبح کو انتقال کر جاؤں تو شام تک مثنہ کو کمک پہنچ جانی چاہیے، اگر میں شام کو انتقال کر جاؤں تو صبح سے پہلے لشکر نکل جانے چاہیے مثنہ کی مدد کے لیے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئے۔ آپ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے جنگ کے لیے سب سرداروں کو بلوایا اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد جہاد کا اعلان کروایا اور تمام علاقوں سے مجاہدین پہنچنا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو عبید بن مسعود ثقفی جو یمن کے ایک مجاہد تھے، ان کو لشکر کی کمان دے کر عراق کی طرف روانہ کیا گیا۔ ان کے لشکر کی تعداد بہت کم تھی اور زیادہ تر نوجوان وہ تھے جن کو جنگ کا کوئی خاص تجربہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اسلامی لشکر کا بڑا حصہ پہلے سے ہی شام میں جنگوں میں مصروف تھا
اور تمام تر تجربہ کار سالار اور مجاہد اس طرف تھے۔ اسلامی لشکر 3 شعبان کو عراق پہنچا اور حضرت مثنی بن خارثہ سے جا ملا۔ پہلے 3 جنگیں ہوئیں، ان میں مسلمانوں نے فتح پائی۔ پھر 23 شعبان 13 ہجری اکتوبر 634 عیسوی کو معرکہ جسر پیش آیا۔ 20 دنوں کی مدت میں ان 4 معرکوں میں پہلے 3 معرکوں میں مسلمانوں کو فتح ملی۔ حضرت ابو عبید مسعود ثقفی کو حضرت عمر بن خطاب نے ایران کی طرف بھیجتے ہوئے یہ ہدایت کی تھی کہ حضرت مثنی اور حضرت صلیب کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا، کیونکہ وہ اس علاقے میں بہت سی جنگیں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لڑ چکے تھے اور ایرانیوں کے لڑائی کے تمام تر لڑنے کے انداز اور کمزوریوں سے واقف تھے۔ لیکن ابو عبیدہ ثقفی جو نوجوان بھی تھے اور ناتجربہ کار بھی، مگر ان کے جذبہ ایمانی میں کوئی کمی نہ تھی۔ جب وہ ایرانی لشکر کے سامنے پہنچے تو ان کے درمیان ایک دریا آ گیا اور پشت میں ریگستان۔ ایرانی لشکر کی تعداد تقریباً 50,000 جبکہ اسلامی فوج کی تعداد صرف 9,000 تھی۔ ایرانی فوج کی کمان بہمن جازبیہ اور جالیانوس کر رہے تھے، جبکہ اسلامی فوج کی کمان حضرت عبید ثقفی، الحکم، جابر اور حضرت مثنی بن خارثہ کر رہے تھے۔ حضرت مثنی بن خارثہ نے حضرت عبید ثقفی کو یہ مشورہ دیا کہ ہم دریا کے اس طرف رک جاتے ہیں اور ایرانی لشکر کو اس طرف آ کر لڑنے کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ اگر پیچھے بھی ہٹنا پڑے تو ریگستانی علاقہ ہے اور مسلمان سپاہی ریگستان کے عادی ہیں، جبکہ ایرانی فوج ریگستان میں مسلمانوں کا تعاقب نہیں کر سکے گی۔ مگر حضرت عبید ثقفی جو اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے، جوش میں یہ فیصلہ کیا کہ دریا کے پار جا کر ایرانیوں پر حملہ کریں گے۔ مسلمانوں نے دریا پر لکڑیوں کا پل بنایا اور اسلامی لشکر دریا پار کرنے لگا۔ ابھی مسلمانوں نے خود کو صف آرا ہی نہیں کیا تھا بلکہ پل پار کر ہی رہے تھے کہ ایرانی فوج جو پہلے سے ہی جنگ کی ترتیب میں تیار کھڑی تھی، انہوں نے اپنے ہاتھیوں کو سامنے رکھتے ہوئے تینوں اطراف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے گھوڑے ان ہاتھیوں کو دیکھنے کے عادی نہیں تھے، اس لیے وہ ہاتھیوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ مسلمان نہ تو پیچھے ہٹ سکتے تھے اور نہ ہی کھل کر لڑ سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اتنی جگہ ہی موجود نہیں تھی۔ اسلامی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور تقریباً آدھا لشکر ختم ہو گیا اور حضرت عبید ثقفی کو ایک ہاتھی نے شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت مثنی بن خارثہ نے لشکر کی قیادت سنبھالی اور حضرت مثنی بن خارثہ بھی شدید زخمی ہو چکے تھے۔ ان میں سے جو بچ گئے وہ مدینہ کی طرف بھاگ نکلے۔ صرف 2,000 کی نفری حضرت مثنی بن خارثہ کے پاس رہ گئی۔ حضرت مثنی بن خارثہ نے شکست کی یہ خبر مدینہ منورہ بھیجی۔ جب قاصد مدینہ پہنچا تو اس وقت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب منبر رسول پر تھے۔ آہستہ سے انہیں خبر دی گئی تو وہ زور زور سے رونے لگے۔ پھر فرمایا، اللہ کی رحمت ہو ابو عبید پر، اگر وہ جنگ نہیں کر سکتا تھا تو پیچھے ہٹ جاتا تاکہ ہم ان کے لیے دوسرا لشکر بھی بھیجتے، لیکن اللہ نے جو مقدر میں لکھا تھا وہی ہوا۔ اس کے بعد جنگ سے بھاگنے والے بھی مدینہ منورہ پہنچنے لگے۔ اس شکست سے بہرحال مسلمانوں کو تکلیف بھی ہوئی اور آر بھی محسوس کرنے لگے، کیونکہ اس سے پہلے وہ کسی جنگ میں بھاگنے کے عادی نہیں تھے۔ ان بھاگنے والوں میں معاذ بن جبل بھی تھے جو تراویح کی امامت کراتے تھے۔ جب جب وہ جنگ سے فرار کی آیت پڑھتے تو نماز میں ہی رونے لگتے۔ حضرت عمر فاروق انہیں تسلی دیتے اور کہتے کہ آپ اس آیت کے مصادق نہیں ہیں۔ اس شکست کے بعد ایرانیوں کے حوصلے بہت بلند ہو چکے تھے۔ اب ان کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ جو علاقے حضرت خالد بن ولید نے فتح کیے ہیں وہ دوبارہ مسلمانوں سے واپس لیے جا سکیں گے۔ مدینہ میں جنگ جسر کا بدلہ لینے کے لیے دوبارہ سے جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کی قیادت کا فیصلہ خود کیا، مگر تمام جلیل القدر صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ خدا نخواستہ مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے تو یہ اسلامی لشکر کی نہیں بلکہ اسلامی ریاست کی شکست تسلیم کی جائے گی، لہذا آپ بڑے سے بڑا لشکر تیار کیجئے اور آپ خود جانے کے بجائے کسی اور صحابی رسول کو اس کا سپہ سالار بنا کر بھیجیں، بے شک آپ مدینہ میں بیٹھ کر اس کو کنٹرول کریں۔ آخرکار حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سپہ سالاری کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام تجویز کیا۔
جنگ قادسیہ کی مسلمانوں کے لیے جو اہمیت تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پر پابندی لگا دی تھی کہ مسلمان فوج میں ان تمام قبیلوں کو شامل نہیں کیا جائے گا جو مرتد ہو گئے تھے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے افراد کی کمی اور جنگ قادسیہ کی اہمیت کے باعث یہ پابندی ختم کر دی۔ ان تمام قبیلوں سے افراد فوج میں شامل کیے گئے جو دوبارہ مسلمان ہو چکے تھے اور وہ اپنا ایمان ثابت کرنے پر تیار تھے اور جوش و جذبے سے سرشار تھے۔ اسلامی لشکر کے قادسیہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت مثنی بن خارثہ انتقال کر چکے تھے۔ جنگ قادسیہ میں ایرانیوں کی شکست کا مطلب یہ تھا کہ مدائن ان کے قبضے سے نکل جاتا جو ان کا دارالخلافہ تھا، اور مسلمانوں کی شکست کا مطلب یہ تھا کہ عراق کے تمام علاقے جو حضرت خالد بن ولید نے فتح کیے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جاتے اور ایرانیوں کا اگلا ہدف مدینہ کی اسلامی ریاست ہوتی۔ جب 16 ستمبر 636 عیسوی کو دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے پہنچیں تو دونوں لشکروں کے درمیان ایک نہر حائل تھی۔ ایرانی سپہ سالار رستم نے پیغام بھیجا کہ تم نہر کی اس طرف آ کر لڑو گے یا ہم نہر کی اس طرف آئیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہلوا بھیجا کہ تم ہی نہر کی اس طرف آ جاؤ۔ چنانچہ تمام ایرانی لشکر نہر عبور کر کے میدان میں آ گیا۔ اسلامی لشکر کی تعداد تقریباً 30,000 تھی، جس میں 1400 صحابہ کرام تھے اور تقریباً 17 بعض روایات کے مطابق 70 بدری صحابی تھے۔ دوسری طرف سلطنت فارس کا سپہ سالار اپنی پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں آیا ہوا تھا، جس کے پاس تقریباً 50,000 کا لشکر تھا، جس میں درجنوں ہاتھی بھی تھے، یہاں تک کہ وہ جھنڈا درفش قاویانی جسے فارس کی عظمت سمجھا جاتا تھا وہ بھی اس لشکر کے پاس تھا، اور ایرانیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جس کے پاس یہ جھنڈا درفش قاویانی ہو اس لشکر کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔